اگر یہ انہوں نے کہا کہ والد صاحب فوت ہو گئے اور کچھ لوگوں کا کنفرم ان پہ قرضہ تھا لیکن میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اب یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر وہ جو قرض خواہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کر بھی دیں گے اور کبھی بھی وہ واپس آئے تو آپ کو بہرحال ان کو دینا پڑے گا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صدقہ وغیرہ کچھ بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے والد صاحب کہہ گئے تھے یا کہیں لکھ گئے تھے کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، اسے آپ اپنے پاس بس سمجھ لیں محفوظ رکھیں، جب وہ شخص کبھی آئے گا تو دے دیں، اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ پھر یا تو پھر آپ آخری ٹائم میں جب آپ کو امید ہو کہ اب وہ بالکل نہیں آئے گا تو صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر والد صاحب جانیں اور وہ جانیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قرضہ جو ادا کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ایک وارث اپنے اس سے نہیں کرے گا، بلکہ ترکے کے اندر بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے وہ ترکے میں سے کی جاتی ہے، وہ اگر وارث کوئی ایک کرنا چاہے کہ نہیں میں کر دیتا ہوں چلو تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اگر کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو اسی ترکے میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی مالی وصیت کی تھی تو 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو قرضہ ہے وہ آپ اپنے پاس سے ادا نہیں کریں گے، جو ترکہ والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں اسی میں سے اتنا پیسہ نکال کر رکھ دیں کہ وہ آئیں گے تو دے دیں گے، یا پھر اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں کر دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی وہ واپس آئیں گے تو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر کوشش کریں رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کسی طریقے سے رابطہ ہو سکتا ہے، جیسے والد صاحب کے پرانے دوستوں سے آپ کانٹیکٹ کریں قریبی سے تو مل جاتا ہے، آخر چین مل جاتی ہے، تو اس طرح کر کے انہیں واپس ہی کر